آج عمران خان صاحب سے آپ پٹیالہ جیل میں کیا ملاقات آپ کی ہوئی ہے؟ آپ اندر سے نکل رہی ہیں باہر؟ دیکھیں جی، میں تقریباً 10 بجے آئی ہوئی ہوں. میرا وکالت نامے ہے، میرے فریش وکالت نامے بھی سبمٹ ہوئے ہیں. اس کے باوجود میری ملاقات نہیں کرائی گئی. ریزنز جو بھی ہیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پچھلی ڈیٹ پہ بھی ٹرائل پہ بھی سب کی ملاقاتیں ہو گئی تھی، اس ٹرائل پہ بھی ہو گئی ہے. لیکن میرے خیال سے آخری ملاقات 10 فروری کو ہوئی تھی. اس کے بعد ابھی تک میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. تو آگے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آج کیس عمران خان صاحب کا لگا ہوا تھا بہنوں کی. اس ٹائم تو نہ آئین ہے نہ قانون ہے. میں بڑا ایک کلیئر میسج دینا چاہتی ہوں، ہم پاکستانی ہیں، ہم اسی ملک میں رہ کے آئین اور قانون کے لیے لڑیں گے. کڑی تھی، کڑی ہوں، کڑی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اچھا، آج اندر کا کچھ احوال بتائیں گی آپ؟ کیا ابھی کچھ تک جی آئے نہیں ہیں باہر، تو چونکہ جج صاحب چلے گئے ہیں تو اس لیے بس انہوں نے کہا ہے ٹرائل نیکسٹ ڈیٹ ہو گئی ہے. خان صاحب کی بہنیں آئیں گی، وہ بتائیں گی کہ کیا باتیں ہوئی، کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. باقی انشاءاللہ کڑے تھے اور مقابلہ کریں گے، پاکستان کے لیے کڑے رہیں گے، پاکستان میں آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کڑے رہیں گے. میڈم، آپ ملاقات کے لیے آئی ہیں، آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن خان صاحب علی مین صاحب کو بلاتے ہیں ملاقات کے لیے، وہ آتے نہیں ہیں. جو آتے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوتی، جنہیں بلاتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں. تو یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ سب کچھ ایک کنفیوژن بنایا گیا ہے صرف اس لیے کہ ڈسٹربنس بنائی جائے اور عوام کا اعتماد ختم کرایا جائے. جو بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بس میں صبح آئی ہوں تقریباً 9:50 راؤنڈ اباؤٹ، اور میں ابھی تک یہاں موجود ہوں. اور ٹرائل ختم ہو گیا لیکن ہماری انٹری نہیں کرنے دی جا رہی. تو یہ تو جج صاحب کی بھی نہیں چل رہی، وکالت ناموں کی نہیں چل رہی، قانون کی نہیں چل رہی، آئین کی نہیں چل رہی. تو پھر اس اندھیر نگری میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا میڈم، یہ بتا دیں کہ جن لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منظور نظر ہیں. دیکھیں جی، یہ غلط بات ہے، کیونکہ ایک بندہ اندر جائے دوسرا اندر نہ جائے تو وہ پہلا والا کہتا ہے وہ والا منظوری نظر ہے، اگلی ملاقات میں وہ منظوری نظر جو نہیں ہوتا وہ اندر چلا جاتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بھی تو منظوری نظر ہے. کوئی بھی چیز ان کنٹرول نہیں ہے. بہت سی ڈسٹربنس ہے، بہت سی ڈسٹربنس انٹرنل بھی ہے. یہ میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ انٹرنل ڈسٹربنس ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اندر نہیں جا پا رہے ہیں، اور بہت سی آگے سے بھی ڈسٹربنس ہے. میرے خیال سے انٹرنل ڈسٹربنس ختم کر کے اگلی ڈسٹربنس کو فیس کر کے کوئی راستہ نہیں. میڈم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان ملاقات کرنے والوں نے خان صاحب کو یہ آگاہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو تباہی آئی ہے وہ درخت کاٹنے کی وجہ سے آئی ہے، جنگل کاٹنے کی وجہ سے آئی ہے؟ لیکن جی اس ٹائم منصوبہ جو ہے اس کا کیا بنا؟ پہلی بات تو یہ جی، خیبر پختونخوا میں اگر سیلاب درخت کاٹنے سے آیا ہے تو بتائیں پنجاب میں کیوں آیا ہے؟ یہ قدرتی آفت ہے. اس ٹائم پاکستان تکلیف میں، پاکستان کے لوگ تکلیف میں، چاہے وہ کے پی ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو. اس ٹائم جو لوگ جن کی پوری زندگی کے اثاثے ڈوب گئے ہیں، جن کی جانیں چلی گئی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کڑے ہونا چاہیے. سیلاب پہ کوئی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. دوسرا، میرے لیڈر ان کی اہلیہ جیل میں ہیں، پچھلے 2 سالوں سے وہ ناحق قید کاٹ رہے ہیں، ان کی فیسلٹیز ان کو نہیں دی جا رہی. خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بارہا پیغام بھجوائے ہیں کہ وہ پٹیشن کرے سپریم کورٹ میں. میرے خیال سے 2-2.5 مہینے ہو گئے، ہم بھی انتظار میں ہیں کہ وہ پٹیشن ہو تاکہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے لیے کوئی ریلیف ہو. سیم صاحب کو کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن کریں. یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ سی ایم صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ ملاقات کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرے، وہ بھی نہیں ہوئی. دیکھیں جی، انہوں نے پٹیشن جمع کرائی ہے، پھر کہا گیا کہ ان میں سگنیچرز نہیں ہیں، انہوں نے وہ اعتراضات دور کرائے. اب دوبارہ سے اے جی آفس، ایڈوکیٹ جنرل آفس نے وہ پٹیشن کی ہوئی ہے. کہیں پہ لگ نہیں رہا، کہیں پہ سنوائی نہیں ہو رہی. آپ نے دیکھا ہے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے اس ملک میں. میم، آپ انٹرنل ڈسٹربنس کی بات کر رہی ہے تو آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے پراپرلی میرٹ پہ جن سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں ان کے نام دیں، ان کے ٹیوزڈے تھرسڈے کی لسٹوں میں نام دیں. یہ جو انٹرنل پالیٹکس کرنے کی کوشش کی جا رہی وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس ٹائم ہمارا لیڈر جیل میں ہے، وہ ان کی اہلیہ جیل میں ہے، ان کے لیے مشکلات ہیں، ان کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. بلوچ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا پہ. کیا سخت سوال تو آپ پوچھنا تحریک انصاف؟ دیکھیے جی، آپ مجھے ہر طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو ہر طرح کے جوابات، میں آپ کی ہر طرف. دیکھیے، خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے نا آزادی حق بولنے کا کہا ہے. ہم نے ہمیشہ کیا ہے. آپ لوگ مجھ سے ہر طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، میں آپ کو ہر طرح کے جوابات دیتی ہوں. میں کسی اور کے اعمال کی ذمہ دار تو نہیں ہوں. کے حوالے سے مرکزی قیادت کی جانب سے مذمت آنی چاہیے. کس کی جی؟
जो ट्रोलिंग हो रही ट्रोलिंग की जा रही है तैयब बलोच की की, धमकियाँ दी जा रही हैं जान से मारने की, तो आप क्या देखिए जी ये बात गलत है अगर उनको जान की से मारने की धमकी ट्विटर पे तो जी हमारे पीछे भी बड़ा कुछ लगा रहता है, तो हम क्या कह सकते हो उसमें। अब हर एक को तो पता नहीं होता कि अगला क्या फेस कर रहा है क्या नहीं फेस कर रहा। इस टाइम ज़रूरी है कि आप मैदान में खड़े रहो, इस टाइम ज़रूरी है कि आप जो मर्ज़ी हो जाए आप मैदान में खड़े रहो। और मैं बरमला ये कहना चाहती हूँ कि जो मर्ज़ी हो जाए इंशाल्लाह मैं खड़ी रहूँगी। सहाफ़ियों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। मैडम आपके ज़रूर करें, सब खड़े हैं तो इसलिए आपके सवाल मैडम आपके सेनेट के टिकट के हवाले से ये क्या सराहियाँ हो रही थी कि शायद आप खातून अव्वल के बड़ा क्लोज रही हैं, इस वजह से टिकट मिला। इमरान खान साहब की पूरी हमायत थी आपको इस टिकट के हवाले से? पहली बात जी अंडरस्टैंड करें कि मैं बीबी साहिबा से पहली मरतबा ATC इस्लामाबाद में मिली हूँ और उसके बाद दूसरी मरतबा अडियाला जेल में मिली हूँ। सॉरी, बीबी साहिबा की ज़िम्मेदारी मुझे खान साहब ने दी थी और मैंने वो ज़िम्मेदारी अपनी पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। मुझे टिकट खान साहब ने दिया है, वो हमारे लीडर हैं। खान साहब ही की तरफ से मेरा नाम आया था, उन्हीं की तरफ से पैगाम आया था कि मैं अपने कागज़ जमा करूँ, उन्हीं की तरफ से आया कि टिकट मेरा है। 3 हफ़्ते रिवर्स कराने की कोशिश की गई, 3 हफ़्ते रिवर्स कराने की कोशिश की गई। खान साहब ने दिया। मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई, जो अंदर मिल रहे हैं जाके पूछ लेना। अगर वो पूछ रहे हैं खान साहब से, उनको खान साहब का जवाब भी पता है। अगर वो बाहर आके सहाफ़ियों को नहीं बता रहे तो उनकी बदनीयत ही है। किसने रिवर्स करने की कोशिश देखिए जी बहुत कोशिशें हुई, लेकिन साफ सी बात है मेरे लिए सेनेट से ज़्यादा मैंने बारहा ये बात किया कि मेरे लिए एजाज़ है कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरा कोई पैगाम अंदर नहीं दिया जा रहा। हर तरीके से कोशिश की गई कि मुझे साइड लाइन किया जाए, क्रश किया जाए, कंपेनें चलाई गई। अगर उसके बावजूद खान साहब ने मुझे ऑनरशिप दी है, खान साहब ने मुझे एजाज़ दिया है, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। और मैं साहब की बात आप कर रही हैं क्योंकि उनकी तरफ से भी आया था, शकील खान का बयान भी आया था, तारिक अरियानी का भी आया था कि उनको मना किया गया। और तारिक अरियानी साहब मेरे प्रपोजर और सेकेंडर बने, इसमें कोई भी नहीं, इसमें उनको अली अमीन साहब ने नहीं मना किया। जिसने मना किया होगा वो आप उनसे पूछ लें। लेकिन शकील साहब और अरियानी साहब मेरे प्रपोजर सेकेंडर ना बनते तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सेनेट में ना जा पाती क्योंकि मेरे कागजात जमा ना होते। हाँ, इलेक्शन के डे पे अली अमीन साहब ने मुझे वोट भी दिया, सपोर्ट भी दी। 8 से 4 बजे तक वो खड़े रहे, पूरा उन्होंने प्रोसेस फॉलो अप किया क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है, तमाम MPs उनके अंडर आते हैं। उन्होंने बड़े अच्छा जेस्चर दे के पूरी वो, और क्योंकि वो सीट मेरी नहीं थी जी, सीट पार्टी की थी। अगर हम ये सीट हारते तो मिशाल ना हारती, पार्टी हारती, सही है। तो जो डिवीज़न करने की कोशिश की, जो सारा कुछ किया, वो अली अमीन साहब ने काउंटर किया। और मैंने अपनी फर्स्ट स्पीच में अपने जो प्रपोजर सेकेंडर अली अमीन साहब और अपने तमाम MPs का शुक्रिया अदा किया क्योंकि KP के तमाम MPs मेरे साथ खड़े थे और उन्होंने हर तरीके का प्रेशर फेस किया, हर तरीके का इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर फेस किया, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने मुझे वोट दिया और उन्होंने मुझे सेनेट तक पहुंचाया। मैडम आखिरी सवाल, आपने कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है सेनेट की स्टैंडिंग पहली कमेटी? बात तो ये जी कि जिस टाइम खान साहब का हुक्म आएगा, मैं आपको पता भी होगा, 1 मरतबा नहीं, मैं खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में 2 मरतबा रही हूँ। और अगर 2 मरतबा मैंने स्टैंड लिया, खान साहब का हुक्म था, मैं प्रिंसिपल पे खड़ी रही, तो सेनेट पे भी 1 सेकंड नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।